مطلب یہ تھا کہ پبلک کے ساتھ بات چیت ہو، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سر ایک مسلم سمیر نامی ایک آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کہتا ہے میرے بڑے مشکل سوالات ہیں، کوئی 5 سال اس کا اب تو جواب نہیں دے سکا، نہیں کوئی دے سکتا. اب تو سدھارتھ سدھارتھ جی سدھارتھ بھارتی ہے. تو سر اگر آپ مجھے اجازت دیں، اس نے بڑا شور مچایا ہوا ہے، میں نے پرسنلی اس کے کویشچن کیا ہے، جس طرح کے اس بےہودہ کویشچن ہیں، مطلب اس کو کویشچن کرنا بھی نہیں آتا ہے. اگر آپ اس کے کویشچنز کا سیکوینس دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طریقے سے اس نے سوال پیش کی. سوال کو پیش کرنا بھی اس کو نہیں آتا. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ایڈریس کریں، شاید وہ اس پہ غور. جی اچھا علی بھائی اگر آپ آپ مجھے کی آواز اجازت دیتے ہیں تو میں اسی کی زبانی آپ سنا دیتا ہوں. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، پتہ نہیں ذوالفقار بھائی بھی یہی ان کا بھی یہ ایکسپیرینس ہے یا وہ ان کو صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، آج تھوڑا سا علی بھائی کی آواز میں تھوڑا سا ہے، کیونکہ نیٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے. جی کوشش کی جا رہی ہے کہ لیکن معذرت کہ آج ڈاج دے گیا یہ ہمارا نیٹ جو ہے نا. اچھا ٹھیک ہے ایکس ہو گیا جی، ایکس ایکس ہو گیا، یہ صحیح ہے. ایکس ہو گیا. جی اچھا، کیا یہ تو سدھارتھ بھائی کو آپ اسکرین پر لے کوئی آئیں. بھی اسکالر جواب دینا چاہے گا تو اس کے سامنے آپ بیٹھا کر ہم آپ دونوں بحث کرائیں گے. تو آپ اپنے سوالات اگر ایک بار بتا سکیں جو ذہن میں آتے ہیں جن اب آپ چاہتے ہیں. میجر 5 سوال آپ کو بتاتا ہوں جو میرے مین ہے. اگر ان 5 سوالوں کا بھی مجھے کوئی سیٹسفائیڈ جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام کو واپس قبول کر لوں گا. اور یہ صرف 5 کویشچن ہے میرے. میرا کویشچن نمبر 1 یہ ہے سب سے اچھا ایک منٹ، ایک خدا ایک خالق کائنات. اس کو پاس کر دیجیے. اس پر میری دیکھیے گا آواز. جی آواز تھوڑی سی کٹ رہی لیکن سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو 5 سوال انہوں نے میں یہ چلایا ہے، یہ سوال جو آپ اس کے سٹارٹ ہو رہے ہیں. جی میں اس پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں 5 سوال کرنے سے پہلے. سدھارتھ عرف سمیر عرف لیاقت واٹ ایور ہز نیم از، یہ بتائیں یہ جو 5 سوال یہ رکھتے ہیں نا، اگر ان 5 سوالوں کی وجہ سے یہ اسلام سے نکلے ہیں تو ان 5 سوالوں کے جوابات کی وجہ سے ہی اسلام میں داخل ہوں گے. یہ اس آدمی کا جھوٹ ہے. اور میں پہلے حسن ظن رکھتا تھا اس شخص کے ساتھ کہ یہ شاید تھوڑا سا مطلب یہ کہ مخلص ہے اپنے الہاد میں، اپنے ارتداد میں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ شخص حق کا متلاشی ہو اور اگر اس کو راستہ صحیح مل جائے تو یہ اسلام قبول کر لے. لیکن میرا یہ جو حسن ظن ہے یہ مکمل طور سے ختم ہو چکا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی واپس آئے گا. جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ مجھے اگر اس سوال کا جواب مل گیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے اس نے اسلام چھوڑا ہے، تبھی تو وہ واپس آئے گا. اب یہ جو 5 سوال کرے گا یہاں پر، ان 5 سوال میں سے 2 سوال اس کے ہیں ہی نہیں، وہ 2 سوال سچ والا کے ہیں. تو بھائی تم نے تو ان 5 سوال کی وجہ سے اسلام چھوڑا ہی نہیں، چاہے جائے یہ، لہٰذا یہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان کا جواب ملے گا تو میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا. لہٰذا تمہارا یہ کہنا جھوٹ ہے. تمہیں اگر ان سوالات کے جوابات صحیح سے مل بھی گئے تم تب بھی اسلام میں داخل نہیں ہوگے، چاہے وہ کتنے ہی کنونسنگ کیوں نہ ہو. اس لیے ہم یہاں جو جواب دے رہے ہیں وہ سدھارتھ کو یا سمیر کو وٹ ایور کتنے نام ہے اس شخص کے، ہم ان کو جو ہے سامنے رکھ کر نہیں دے رہے ہیں. ہم ان سوالات کا جواب پبلک کو سامنے رکھ کر دے رہے ہیں کہ عام لوگوں نے اگر نیوز نیشن کا یہ پروگرام دیکھا یا یہ ویڈیو دیکھی کسی اور چینل کے اوپر اور ان کے ذہن میں آیا کہ ہاں بھئی شاید یہ سوال کچھ اہم ہو اور مسلمانوں کے پاس اس کا جواب نہ ہو، تو اس کے جواب کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو سوالات رکھے انشاءاللہ میں ان کا جواب دوں گا. تو یہ شخص کا بہت بڑا جھوٹ ہے. اور ایک جھوٹ اور پکڑا گیا ہے، وہ یہ کہ اس بندے نے ابھی تک کہ یہ طے نہیں کر کے بتایا کہ تبلیغی جماعت سے یہ کب ملا. 2004 میں ملا، 2008 میں ملا، 2010 میں ملا. تو یعنی کہنا چاہیے کہ جھوٹ در جھوٹ، اتنے زیادہ جھوٹ اس شخص نے بولے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں جس شخص کے تعلق سے حسن ظن رکھتا تھا اس کا یہ حال ہے. اس لیے میں یقین مجھے ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ مرتد ہو ہی نہیں سکتا جو جھوٹا نہ ہو. جی جناب آگے چلیں.
جی مفتی صاحب، اس کے یہ جھوٹ کل ہی نے بھی لائے ہیں، میں وہ ایسی باتیں اب شیئر نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ جیسی اس نے اور بیوقوفی کی ہیں، لیکن جی اشارتاً آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، پہلے تو اس نے قرآن پہ الزام لگایا، پھر اسے خود ہی بھاگ گیا، اگلے دن اس کا بیان چینج ہو گیا، اور ایک شخص سے یہ کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ عورتوں کے ساتھ آگے سے سیکس کرنے، پیچھے سے، دونوں طرف سے بچہ تو ہو ہی جائے گا. یہ اس کی یہ سینس اس نے نہیں چھوڑی ہے چند دن قبل. نعوذ باللہ. خیر، میں اس سوال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ کیا مجھے یہ تھا کہ اسی کی زبانی پبلک کو سنایا جائے. جی سب سے مین کہ ایک خدا، ایک خالق کائنات جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، کافر بھی اسی نے بنائے ہیں، مسلم بھی اسی نے بنائے ہیں، جیوز بھی اسی نے بنائے ہیں، کرسچن بھی اسی نے بنائے ہیں. وہ اپنی کتاب کے اندر یہ کہتا ہے کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیا نمبر 99، وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ایمان میں داخل کر دے، تو کیا آپ اب بھی انہیں مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئے؟ تو یہاں پہ کلیئر بتا رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا ایمان میں داخل ہو جائے، اگر وہ ایسا چاہتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی. پھر اگلی آیت یعنی کہ 100 میں کہتا ہے کہ اور کسی کے لیے بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے بنا میری مرضی کے. اور ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے ملامت ڈال دیتے ہیں، یعنی گندگی ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پہ خدا جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ساری دنیا کو ایک امت بنا دے، یعنی کہ سب کو مسلمان بنا دے، وہ نہیں بناتا تو وہ پھر کس طریقے سے اپنی مسلم قوم کو یہ حکم دے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں؟ یہ اپنے آپ میں کنٹرڈکشن نہیں لگتا آپ کو؟ تو یہ قرآن کے اندر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر اتنا کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر. دوسری جگہ کہتا ہے ان اللہ دین اللہ الاسلام، یعنی کہ صرف اسلام ہی دین ہے. تو اب کہا جائے گا جو اپنے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، جو میرے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، تو دونوں کو آنا وہی ہے. کانٹرڈکشن اگین. ٹھیک ہے، نمبر دوسرا سوال. ایک منٹ. اس شخص نے پہلے سوال کو 2 مرتبہ، میرا پہلا سوال یہ اور پہلے ایک اعتراض کر دیا، اس کے بعد دوبارہ کہا میرا پہلا سوال یہ، پھر دوسرا اعتراض کر دیا. یعنی اس پورے جو کلپ میں 2 اعتراضات ہیں، ایک نہیں ہے. پہلا اعتراض تو سورہ یونس کی آیت نمبر 99 کو لے کر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ مومن بن جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی نفس کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. اب اس آیت پر اس نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی اللہ جب خود ہی نہیں چاہتا، وہ خود ہی چاہتا ہے کہ لوگ کافر بنے. یہ اس کے اعتراض کا اصل میں خلاصہ ہے. اس کے 2 جواب دیتا ہوں. پہلا جواب نہایت مختصر اور دوسرا جواب تھوڑا تفصیل طلب. پہلا جواب 2 لفظوں میں، صرف 2 لفظوں میں، اور اس کا کھیل ختم. یہ اس کے اعتراضات ایسے ہیں ہی نہیں کہ ان کو تھوڑا وقت دیا جائے. وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی قدرت کا بیان کیا ہے، رضامندی کا بیان نہیں کیا. یہ بیان قدرت ہے، بیان رضا نہیں ہے. اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ اپنی اس قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی قدرت میں یہ بات ہے، اس کی پاور میں یہ بات ہے کہ وہ تم سب کے سب کو مومن بنا دے. جس طریقے سے اس نے اس پاور کا اظہار ملائکہ میں کیا ہے کہ تمام ملائکہ کو مومن بنایا ہے، تو تمام انسانوں کو بھی بنا سکتا تھا. لیکن اس نے اس قدرت کا اظہار یہاں انسانوں میں نہیں کیا، ایک عظیم تر مقصد کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی کافر بنا ہے اس کے کفر پر اللہ راضی ہے. تو یہ بیان قدرت ہے، بیان رضا نہیں ہے. یہ 2 لفظوں میں جواب ہوا. دوسرا جو جواب ہے وہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے مرتد ہیں، مشرک ہیں، ان کو یہ بڑا ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہدایت اس کے ہاتھ میں، ہدایت دینے والا وہی ہے، یہدی من یشاء یضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. تو جب اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے اور اگر مجھے ہدایت نہیں ملی، سامنے والا کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی، تو میرا قصور کہاں ہوا؟ تو اس کا جواب دراصل 2-3 آیتیں میں پڑھ کر سنانا چاہوں گا. جو لوگ نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں
وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، چونکہ وہ اپنے نیرو لینسز سے صرف ایک آیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس مضمون کی ساری آیتوں کو وہ نہیں جانتے یا نہ جاننا چاہتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول کی خلاف ورزی کرے بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی، ہدایت بالکل واضح ہو چکی، حق کیا ہے واضح ہو چکا، برائی کیا ہے واضح ہو چکی، اچھائی کیا ہے یہ بات واضح ہو چکی، اس کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور مؤمنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چل رہا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ٹھیک ہے جس طرف جا رہا ہے ہم اس کو اس طرف جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں اس طرح لے کر جائیں گے۔ تو جس طرف وہ جا رہا ہے اس کو جانے دیں گے، ہاتھ پکڑ کر اس کو صحیح راستے پر نہیں لائیں گے، یہ مطلب ہے گمراہ کرنے کا۔ بھائی وہ راستہ آپ نے خود چنا ہے رسول کی مخالفت کر کے، حق واضح ہو جانے کے بعد باوجود باطل کا راستہ آپ نے خود چنا ہے، پھر کیوں آپ اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پر لے کر آئے، جبکہ برے راستے اور غلط راستے کا انتخاب آپ نے خود کیا۔ اچھا، سورہ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی چند شرطیں بیان کی ہیں، اور میں اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیے مثلاً ہمارے علی رضا بھائی، آپ چونکہ پاکستان میں ہیں، مجھے نہیں پتا کون سے شہر میں، لیکن سمجھ لیں آپ، مان لیں آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب لاہور سے ایک سڑک جا رہی ہے اسلام آباد اور دوسری سڑک جا رہی ہے کراچی۔ آپ کو جانا ہے اسلام آباد، تو جب اسلام آباد جانا ہے تو اسلام آباد ہی کی سڑک پہ تو جائیں گے۔ بے شک ایسا ہی اگر آپ کراچی کی سڑک پر گاڑی دوڑا دیں اور ہو یہ کہ نہیں جی پہنچوں گا تو میں اسلام آباد ہی، نہیں پہنچیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پہنچیں گے آپ کراچی، اسلام آباد نہیں پہنچیں گے، لیکن باوجود ہے کہ آپ غلط راستے پر ہیں، لیکن راستے کی سہولتیں آپ کو ملیں گی۔ آپ کی گاڑی دوڑے گی بھی چونکہ سڑک بنی ہوئی ہے، آپ کو راستے میں پیٹرول بھی ملے گا، آپ کو راستے میں بھوک لگی ہے تو ریسٹورینٹس بھی آئیں گے، جگہ جگہ رکنے کی جگہ بھی ہوں گی، نماز پڑھنے کا وقت ہوگا تو نماز بھی پڑھ لیں گے۔ تو تمام راستے کی جو سہولتیں ہیں وہ کراچی کے راستے پر بھی ہیں، اگرچہ راستہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ نے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط کہ جو آدمی دے، خدا کے راستے میں دے، اعطا، واتقى، خدا سے ڈرے، وصدق بالحسنى، اور اچھائی کو قبول کرنے کا جگر رکھے، اچھائی آ گئی تو اچھائی کو قبول کرے، تو ہم اس کے لیے یسرا یعنی آسانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے کیا فرماتا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کہ جو آدمی بخل کرتا ہے یعنی بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، واستغنا، اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز قرار دے دیتا ہے، اور کذب بالحسنى، بھلائی کا انکار کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے جو برائی کا راستہ ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو برائی کا راستہ ہے وہ آسان کر دیں گے۔ اب آپ کراچی کے راستے پر ہیں، جانا آپ کو اسلام آباد ہے، راستہ وہ بھی آپ کے لیے آسان ہے، حکومت نے بنا رکھا ہے، روڈ کی تمام سہولتیں آپ کو وہاں موجود ملیں گی، لیکن اگر آپ صحیح راستے پر ہوں گے اسلام آباد کے تو وہ راستہ بھی آپ کے لیے آسان حکومت نے کر رکھا ہے، بہترین راستہ بنا رکھا ہوگا، اور جناب راستے کی تمام سہولتیں موجود ہیں، پیٹرول ادھر بھی ملے گا ادھر بھی ملے گا آپ کی گاڑی کو۔ یہ دراصل ہدایت اور ضلالت کا کانسیپٹ ہے کہ تم آگے بڑھو گے ان شرطوں کے ساتھ تو صحیح راستے پر تمہیں ڈال دیا جائے گا اور راستے کی سہولتیں تمہیں دے دی جائیں گی، اور تم اگر غلط راستے پر خود چلو گے تو اس راستے کی سہولتیں بھی تمہیں دی جائیں گی، یہ نہیں ہوگا کہ وہ راستہ تمہارے لیے بلاک کر دیا جائے گا۔ یہ ہدایت اور ضلالت کا مختصر کانسیپٹ ہے۔ ایک آیت اور سنانا چاہوں گا، سورہ محمد کی آیت نمبر 17، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، کہ جو لوگ ہدایت قبول کرنا چاہیں، جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں، زَادَهُمْ هُدًى، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ بھائی جب آپ ویزا اپلائی نہ کریں گے کسی ملک کا تو ویزا ملے گا کیوں؟ ویزا اپلائی کرو، پاسپورٹ بناؤ، ویزا ملے گا۔ آپ ایمبیسی میں نہیں پہنچے، آپ نے پاسپورٹ نہیں بنوایا، اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور خواب دیکھیں کہ جی سعودی عرب جو ہے مجھے ویزا دے گا اور مجھے جاب ملازمت مل جائے گی اور مجھے اپنے یہاں بلا لے گا، نہیں ہوگا ایسا۔ پاسپورٹ بنوائیے، ایمبیسی میں جائیے، لائن لگائیے، اس کے بعد ویزا نہ ملے پھر بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ویزا ہر ایک کے لیے ہے، لائن لگانا شرط ہے۔
بے شک جی، مفتی ماشاء صاحب اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماشاء وضاحت فرما دی، ویری نائس سر، بہت ویری زبردست۔ نائس. مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو سوال اس کا دوسرے سوال بھی ہیں، جی اگر آپ کہیں تو جی میں وہ بھی آپ کے پیش جی کروں۔ جی آگے. جی سمیر صاحب. ہمارے مسلم بھائی آتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صاحب جو ہے اللہ کے رسول ہیں. قرآن اسکرپچر پوری کتاب کے اندر 6336 آیتوں کے اندر کہیں بھی کلیئرلی یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا. پوری کتاب میں کہیں نہیں کہتا، لیکن لوگوں کا ایمان ہے، لوگوں کا یقین ہے. اب یہ ایمان اور یہ یقین کہاں سے ہے جب آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اگر کوئی یہ ثابت کر دے مجھے اسکرپچر سے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا. تیسرا سوال اچھا علی بھائی، یہ سوال ان کا اپنا ہے یا کسی اور کا بنایا ہوا ہے؟ کسی اور کا بنایا ہوا۔ تو اس غیر محترم شخصیت کا نام بھی ذرا لے دیا جائے کہ جس کا سوال بنایا ہوا ہے یہ. جی یہ سچ والا جی کا بنایا ہوا سوال ہے، یہ سچ والا کا بنایا ہوا سوال ہے. بالکل۔ تو اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس سوال کا جواب دے دیا جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو سوال بھی دوسرے سے چوری کر لیتے ہیں. یعنی ان کی خیانت دیکھیں، ایک دوسرے کے ڈاکے یہاں ڈالتے ہیں. یہ تو ایک مرتد دوسرے مرتد کے یہاں ڈاکہ ڈال کے اس کا سوال چوری کر کے لے آیا اور جا کر کہہ رہا ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر کہ یہ میرا سوال ہے. بتائیے کس قدر خیانت ہے، کس قدر ظلم ہے. اوکے چلے خیر، یہ سوال میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا اس کا جواب، اور یہ ذہن میں یہ تھا کہ سچ والے کا کبھی سامنا ہوگا تو اس کا جواب اس کے منہ پہ دیا جائے گا. وہ بیچارہ سامنے آنے سے اس نے توبہ وبہ کر لی ہے. ویسے تو توبہ کے کانسیپٹ پر وہ یقین رکھتا نہیں ہے، لیکن جب بات ہم سے مناظرے کی ہوتی ہے تو فوراً توبہ اس کو یاد آتی ہے. تو وہ تو توبہ کر کے غار میں بیٹھ چکا ہے. تو اب میں سوچتا ہوں کہ اس کا جواب دے دیا جائے. میں اس کا جواب کچھ اس طرح دیتا ہوں. اس سے پہلے تمہید کے طور پر میں ایک قانون آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، اور یہ قانون ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرانزٹیو لا. یہ فلسفی کا ایک قانون ہے. ٹرانزٹیو لا کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور یہ میتھ کے اندر بھی اپلائی ہوتا ہے، فلسفی میں بھی ہوتا ہے. if A equals B and B equals C then A equals C. تو اگر A اور B دونوں ایکول ہیں اور B اور C دونوں ایکول ہیں تو پھر A اور C بھی ایکول ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اس قانون کو ساری دنیا نے ایکسپٹ کیا. یہ ڈسپیوٹڈ لا نہیں ہے، یعنی یہ ایک ایسا لا ہے کہ جس کے اوپر ساری دنیا ایگری کرتی ہے. اس کو آپ ڈسپیوٹ کر ہی نہیں سکتے چونکہ یہ کامن سینس کے مطابق ہے. اگین اس کو ٹرانزٹیو لا کہتے ہیں، اور اس کی مثال ہے if A equals B, B equals C then A equals C. اب میں آپ کو قرآن کریم کی آیتوں کے اوپر اس قانون کو لاگو کر کے دکھاتا ہوں. اس شخص کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ جن پر قرآن نازل ہوا. جن پر قرآن نازل ہوا، یعنی اس کو اگر ایک آیت ایسی چاہیے تو یہ مطالبہ بالکل غلط ہے. بھائی اگر میں مصنف ہوں تو میں چاہے اس کو جس طریقے سے بیان کروں، میں اپنے قاری اور اپنے پڑھنے والے کی مرضی کے مطابق کتاب نہیں لکھوں گا، میں اپنی مطابق کتاب لکھوں گا. لیکن میں اس چیز کو قرآن سے ثابت کروں گا. 3 آیتیں، اور آپ اس کو ذہن میں رکھیں. A equals B تو اس کا مطلب ایک آیت A کے تحت آئے گی، دوسری آیت B کے تحت آئے گی، اور تیسری آیت C کے تحت آئے گی. A equals B, B equals C. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فتح میں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. لہٰذا اس کا یہ دعویٰ کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، غلط ثابت ہو گیا. محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے A. اس کے بعد اس نے کہا کہ جن پر قرآن نازل ہوا. ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، اچھا محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر اس رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ پر نازل ہوا اس کو پہنچا دیں، جو آپ پر نازل ہوا اس کو پہنچا دیں. تو اس کا مطلب یہ آیت نمبر، یہ آیت ہے B.
اس سے یہ ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نازل ہوا. اب ہمیں آیت سی چاہیے کہ کیا نازل ہوا. اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 2 میں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن نازل کیا. تو اب دیکھیے محمد اللہ کے رسول ہیں، آیت اے، محمد پر کچھ نازل ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تبلیغ کرنی ہے بی، سو اے ایکولز بی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ قرآن ہے، یہ ہے سی، سو اے ایکول سی. تو قرآن کریم کی ان آیتوں کو آپ جب ساتھ میں ملائیں گے تو آپ کو وہی نتیجہ نکلے گا جس کو میں نے ٹرانزیٹو لا کے تھرو بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ جن پر کچھ نازل ہوا، جو نازل ہوا اس کا نام قرآن ہے. سورہ یوسف کی آیت سے پتہ چلتا ہے. جی ماشاءاللہ، بہت مختصر وقت میں آپ نے مفتی صاحب اس کو ختم کر دیا. یہ تو ایسا کہہ رہا تھا کہ میرے سوالوں کے جوابات کوئی دے نہیں سکتا. میں تو حیران ہوں اس سائیکی سے کہ لوگ سوال رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سوال کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا. ہاں، اگر یہ کہتا کہ میں یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، مجھے جو کوشش کر لے سمجھا لے، میں سمجھوں گا ہی نہیں، یہ سمجھ میں آتی ہے. اور میں پچھلے دنوں میں بھی ایک ایگزامپل دی تھی اور میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ بہت دفعہ ایسے لوگ ہیں، فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے 10th کا، میٹرک کا، وہ سمجھنے جائے ٹیچر کے پاس اس کو سمجھ نہیں آتا، اس کے پاس جاتا ہے، 5ویں کے پاس جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا. یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بندہ یہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ کہنا کہ میتھ بھی غلط ہے، کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا، سمجھانے والے بھی غلط، یہ عجیب بات ہے. آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی، آپ کا مینٹل لیول ہی وہاں پہ نہیں ہے. تو اب یہ آن کریں کہ بھائی میرا دماغ خراب ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا اس چیز کو. لیکن یہ عجیب بات کرتا ہے کہ یہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اس سوال کا جواب دیا ہی نہیں جا سکتا. خیر، میں اس کی آپ کو یہ اگلا کوشچن اس کا آپ کو بھی سناتا ہوں کہ یہ مزید کیا کہتا ہے. سمیر صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ جی 3 یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وومنز کو، عورتوں کو برابری کا حصہ دیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ایسا بتایا جاتا ہے. تو وہی قرآن یہ کیوں کہتا ہے اور وہی کتاب کیوں کہتا ہے کہ محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا، اس لیے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ کم عقل ہیں، ان کے اندر آدھا دماغ ہے اور ان کو پیریڈز آتے ہیں، منتھلی، اس لیے جہنم میں جائیں گی. تو جو چیز خود ان کو خدا نے دی ہے، جو اللہ نے دی ہے ان کو چیزیں، وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی جائیں گی. تو اتنا زیادہ جو ہے ان کو دباتا کیوں ہے اسلام؟ ان کو کہتا ہے کہ عورتوں کی عقل آدھی، عورتوں کا جائیداد میں حصہ آدھا، عورتوں کو امیر نہ بناؤ. جس کنٹری، جس ملک اور جس جگہ کی بادشاہ، رولر ایک وومن ہوگی وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. یہ ساری باتیں آپ کو اس پکچر کے اندر ملے گی. پھر کہتے ہیں کہ ہم نے وومن کو برابر کا حصہ دیا ہے اور اس کو عزت دی ہے. علی رضا بھائی، میں ایک اعلان کرنا چاہوں گا. جی بالکل. جو اعتراض اس نے کیا ہے، اگر یہ اعتراض ثابت کر دے میں اسٹریم کرنا چھوڑ دوں گا. بہت زبردست مفتی صاحب، اس سے زیادہ اچھی بات اور کون سی اس کے لیے ہو سکتی ہے. میں نے خود یہ سوچا کہ اس بنیاد پہ جو اس نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور قرآن کا بھی تھوڑا سا حوالہ دے کے اینڈ پہ اس نے لفظ اسکرپٹ بول کے اس کو کور کرنے کی کوشش کی. یہ لکھا ہوا ہے کہ حیض کی وجہ سے، استغفر اللہ، حیض کی وجہ سے یا ان کی عقل دی اس وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی. اگر یہ ثابت کر دے تو میں کبھی بھی لائیو اسٹریم نہیں کروں گا، کوئی بھی اسٹریم نہیں کروں گا. ویڈیو ختم ہو جائے گی میری، چینل ڈیلیٹ کر کے گھر بیٹھوں گا میں، اگر یہ ثابت کر دے. مفتی صاحب دفاع کرے ہی چول کو، اس نے کیا ثابت کرنا ہے؟ آپ الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیے. یہ تو چولے مارتا رہتا ہر دوسرے دن، آج کچھ چول مارے گا، کل کچھ چول مارے گا. دفاع کرے اس ذلیل شخص کو. سر ایک یہ حدیث یہ حدیث آ گئی ہے تو اس حدیث کا میں ترجمہ کر دوں لوگوں کے سامنے. ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عورتوں میں خطاب کیا، تقریر کی، اور وہاں عورتوں سے کہا کہ یا معشر النساء تصدقنا، عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ دو، تصدقنا، وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. استغفر اللہ کہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو. کیوں؟
آگے کا فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں نے جہنم میں زیادہ تم لوگوں کو دیکھا، یعنی عورتوں کو دیکھا ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے. تو ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک دم بیچ میں ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم جہنم میں ہماری تعداد زیادہ ہوگی؟ یہ ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن. آج ذرا کسی مقرر کو بیچ میں کوئی روک کے دکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ایک عورت نے اور کہا کہ کیا قصور ہے ہمارا، اور جینیوئن سوال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو ایڈریس کیا اور کہا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، تم لعنتیں بہت زیادہ بھیجتی ہو اور تم شوہر کی نافرمانی بھی زیادہ کرتی ہو. یعنی عورتیں، عام عورتوں کو کہا کہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے کہ شوہر کی نافرمانی، ناشکراپن. اور ایک مثال کے طور پر یہ بھی کہا ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر مثلا مرد اگر کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے پوری زندگی بھی، اور ایک مرتبہ اگر کوئی غلطی کر دے، تو عورت بعض مرتبہ یہ کہتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ تو پوری زندگی بہت برا سلوک ہوا. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو عورتوں میں بڑی کامن ہے. تو یہ جو ناشکراپن ہے، یہ وجہ ہے عورتوں کے جہنم میں زیادہ جانے کی. اور اسی طریقے سے کثرت لعنت، یعنی زبان کی خرابی. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حل نہیں بیان کیا کہ وہ اپنی اس تعداد کو کم کر سکتی ہیں؟ اسی حدیث میں یہ حل بھی بیان کر دیا. یہ نہیں کہا کہ اب یہ طے ہو چکا کہ تمہیں جانا ہے. حل یہ بیان کیا، پہلے حل بیان کیا، بعد میں مسئلہ بیان کیا. حل یہ ہے کہ تصدقنا، صدقہ دو، نہیں جاؤ گے جہنم میں. اور اس کے بعد کیا کہ وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. جو عورت صدقہ دے گی، جو عورت زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گی، وہ جہنم میں کیوں جائے گی؟ ٹھیک ہے اس کی زندگی کے اندر بہت سے گناہ ہوں گے، ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ کا پھر جب اس نے استغفار کر لیا تو وہ گناہ معاف ہو گئے، اب وہ جہنم میں نہیں جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا حل پہلے بیان کر دیا، ایشو بعد میں بیان کیا. یہ لوگ ایشو کو لے کر بیٹھ گئے اور اس کو بھی غلط انداز سے پیش کیا کہ عورت جو ہے وہ جہنم میں اس لیے جائے گی کہ اس کو حیض آتا ہے. تو السلام علیکم. میں حضرت معذرت چاہتا ہوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں نے کہا میں حاضر لگوا لوں. بڑا اچھا لگا کافی عرصے بعد. میں آپ کے جملے میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں حضرت جی. اس وقت سٹیٹس بتاتے ہیں، سرویز بتاتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. تو بھائی جو تعداد زیادہ ہے وہ وہاں بھی زیادہ ہی ہوگی، سمپل بات ہے. جی ٹھیک، جزاک اللہ حضرت. میں سننا چاہ رہا ہوں. اچھا عامر بھائی، مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ یہ ایڈم سیکر کے ساتھ بھی بیٹھا رہا ہے تو کہیں مجھے لگتا ہے اس نے نا کہیں غلطی سے بائبل مقدس کا چیپٹر احبار پڑھ لیا ہے، کتاب احبار پڑھ لی ہے. اس میں کچھ ایسی باتیں موجود تھیں، حیض والی عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیسا بیہیو کرنا. تو شاید اس نے بائبل کوٹ کرنے کے وہاں پر کہہ دیا کہ نعوذ باللہ، اس نے لفظ قرآن بھی کہا ہے. آپ سنیں گے نا اس کوسچن میں ہے اس بندے سے، بعد میں اسکرپچر کیا ہے کہ اس نے اس چیز کو کیا. لیکن اس حد ڈھیٹ آدمی ہے، اب اس کی بات پکڑی گئی ہے تو آ کے پبلک میں معذرت کر کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ میں نے غلط کہا ہے. اتنی کی ضرورت نہیں ہے. اس حد تک یہ ڈھیٹ آدمی ہے، میں نے اس کو دیکھا. اچھا مفتی صاحب میں آگے چلتا ہوں. اگلا کوسچن پیش کرتا ہوں. علی بھائی آپ نے کہا کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، معذرت چاہ رہا ہوں. وہ اگر آپ حضرت کو وہ کل والا کلپ دکھا دیں تو حضرت کے لیے وہ بھی ایک ڈسکوری ہوگی، وہ ایک نئی عجیب چیز ہوگی. باقی آپ اپنے موضوع سے کے حساب سے چلیں، میں نے مشورہ دیا ہے. جی وہ سنا دیا ہے، وہ سنا دیا ہے. اچھا سنا دیا. زیادہ میں سناتا ہوں، وہ بھی سنا ہوں ایک بار. اس کے یہ 5 کوسچن جو اس نے بنائے ہیں دیکھیے، ہاں یہ ذرا پورے ہو جائیں. جی ہاں پورے ہو لیں انشاءاللہ. وہ بھی پیش کروں گا مفتی صاحب کو تاکہ تھوڑا سا مذہبی شامل ہو جائے میں. سمیر صاحب بول بھی نہیں یار، چپ ہی کر گئے. کوشچن نمبر 4 یہ ہے کہ قرآن کے اندر، پوری کتاب کے اندر یہ کلیم کیا جاتا ہے قرآن جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اس کتاب ہے، اس کی بات ہے. پوری قرآن کے اندر اللہ کہیں بھی فرسٹ پرسن تو چھوڑی، سیکنڈ پرسن بھی نہیں ہے بلکہ تھرڈ پرسن ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. جب اللہ ہی کا کلام ہے، وہی کلام کر رہا ہے، تو یہ کون سے اللہ کی بات کر رہا ہے وہ کہ سب تعریف اس کے لیے ہے. اور وہ آگے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ تم مجھے سیدھے راستے پر چلا،
ان کے راستے پر جن کو تو نے کامیاب کیا, نہ کہ راستے پر جن کو تو نے برباد کیا یا گمراہ کیا. یہ کون سا اللہ ہے جو خود دوسرے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے سے راستے پر چلا؟ تو یہاں پر اللہ تھرڈ پرسن ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب یہ کون سا خدا ہے جو خود اپنی بات کر رہا ہے اپنی ہی کتاب کے اندر؟ پوری کتاب کے اندر اللہ تھرڈ پرسن ہے, فرسٹ بھی نہیں سیکنڈ بھی نہیں. پانچواں میرا یہ ہے, اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ اللہ فرسٹ پرسن ہے تو ہاں صرف 4 آیتیں قرآن کے ایسی ہیں جن میں فرسٹ پرسن کی طرح بات کرتا ہے, اور وہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے, پرانا ایک قصہ ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہم نے ان سے یہ. تو میرا 5واں کوشچن ایسا ہے, ایک تو ہوتی ہے چوری جو ہے وہ ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں کوئی آدمی سو رہا ہو. ایک ہوتا ہے ڈاکہ ہوتا ہے دن کے اجالے میں اور سامنے والا موجود ہے اس کی موجودگی میں. یہ سوال کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, چوری نہیں کی گئی اس سوال کی. باقاعدہ سچوالا کے اس اعتراض کے اوپر ڈاکہ ڈال کے اس سوال کو اپنایا گیا ہے, اور اس کے بعد اس سوال کو جو ہے نیوز نیشن کے اس پروگرام میں رکھا گیا ہے. بھائی میں کیا کہوں اس کے جواب میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ جب میری ڈیبیٹ ہوئی تھی سچوالا سے, وہ ڈیبیٹ اسی موضوع پر ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن ہے یا نہیں ہے قرآن میں. تو میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی, سچوالا کو چیلنج دیا تھا, اور وہ چیلنج صبح قیامت تک ہے کہ بھائی یونانی میں, بھوٹانی میں, عبرانی میں, سریانی میں کسی بھی زبان میں آپ یہ ثابت کر دیں کہ متکلم کے کلام ہونے کے لیے متکلم کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, تو میں ہار مان لوں گا. تو وہ چیلنج آج بھی زندہ ہے, وہ چیلنج آج بھی موجود ہے. لیکن یہ ڈھیٹ آدمی کس حد تک ڈھیٹ ہے, اس نے کہا چلیں یہ میں نیوز نیشن بیٹھا ہوں یہاں پر لوگ یہ نئی بات تو میں یہاں پر رکھتا ہوں کہ دیکھیں میں نے کون سی چیز نکالی. تو سر ان کا نا مفتی صاحب وہی ہے کہ میں نے تو مداری دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں سانپ نکالوں گا, بس نا میں سانپ نکالنے لگا ہوں. وہ لوگوں سے چندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں 10-10 20-20 روپے, لوگ وہاں پہ چکتے رہتے ہیں کہ نکالے سانپ بھی نکالے گا, یہاں تک کہ بچائے مایوس ہو کے بار بار نکل جاتے ہیں کہ یار اس کا تو سانپ ہی نہیں نکل رہا. یہ بھی یہی کام کر رہا ہے کہ باتیں ایسی کر رہا ہے جو بعد میں اس کو خود بھی پتا ہے کہ اس کے پاس سانپ ہے نہیں, یہ لوگوں کو دکھا دے. تو خیر اس کا آخری کویسچن جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کا ایک سوال رہ گیا مفتی صاحب, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا بھی جواب دے دیجیے. ایک تو سر یہ اڑی ہے, بولتے ہی نہیں, بولو یار, مفتی صاحب نے جواب ہی بول پڑو یار. دیکھ لیں سر یہ اتنی وہ چل گئی لیکن نہیں بول رہا, وہ کچھ نہیں ہوتا یار. دیکھ لیں بہت ڈھیٹ ہو یار. مفتی صاحب نے چوری پکڑ لیا. خدا نے دنیا کے اندر ہم سب کو ایک امتحان کے طور پہ بھیجا ہے, ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے وہ کہ کون میرا اچھا بندہ ہے, کون میری بات نہیں مانتا. شیطان کو فالو کرے گا تو جو میری پیروی کرے گا, مجھے مانے گا, میں اس کو جنت میں ڈال دوں گا, اور جو شیطان کو مانے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. وہ اللہ جو آل نوئنگ ہے, جس کو سب پتا ہے, دنیا کے بننے سے پہلے بھی دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی, اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے, وہ کیوں ٹیسٹ لینا چاہتا ہے؟ اور ٹیسٹ بھی لینا چاہتا ہے تو کس چیز کے لیے؟ اچھائی اور برائی کے لیے, جو خود اس نے انسان کے اندر ڈالی ہے. وہ ایک انسان کا ٹیسٹ لیتا ہے اس کو برائی کی صلاحیت دے کر کے. اب اس کے ٹیسٹ میں اگر وہ انسان اس برائی کا استعمال کر کے ایک معصوم 4 5 یا 6 بچی کا ریپ کرتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے, اس کا تو ٹیسٹ ہو گیا کہ انسان ہے, اس نے شیطان کو فالو کیا تو یہ جہنم جائے گا. لیکن اس ٹیسٹ میں اس بچی نے جو اپنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, اس کی جو جان گئی ہے, اس کا ذمہ دار کون؟ اللہ اس انسان کو برائی کی صلاحیت دے کر ٹیسٹ لینے کے لیے اس بچی کو مرا بناتا ہے. یہ میرا سوال ہے کہ جب خدا آل نوئنگ ہے, سب کچھ جانتا ہے, اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ ایکس مسلم سمیر کے سوال ہیں. جی آپ نے علی رضا بھائی ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے اور اس ڈنڈے سے آپ نے ایک کتے کو مارا. کتا جو ہے وہ کٹکھنا ہے, تو وہ آپ پر وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اب وہ لاٹھی بنانے والے کو ڈھونڈے گا, اس کو کاٹے گا, یا لاٹھی چلانے والے کو کاٹے گا؟
लाठी चलाने वाले को काटेगा, लाठी चलाने वाले बनाने वाले को तो लाठी बनाने वाले को नहीं काटेगा। जी इसका मतलब ये कि एक कुत्ता भी इतनी समझ रखता बिल्कुल है, ऐसे ही एक कुत्ता भी इतनी समझ रखता है कि खल्क और कस्ब में क्या फर्क है। ठीक है, खल्क अलग चीज है, कस्ब अलग चीज है। कस्ब का मतलब है परफॉर्मेंस, हम अंग्रेजी में उसको परफॉर्मेंस कह देते हैं, परफॉर्म करना कह देते हैं। खल्क का मतलब है क्रिएट। लाठी जिसने क्रिएट की कसूर उसका नहीं है, लाठी जिसने चलाई कुत्ते की नजर में कसूर उसका है। तो कुत्ता भी इतनी अकल रखता है कि वो खल्क और कस्ब के दरमियान फर्क समझ सके, लेकिन मुर्तद इतनी अकल नहीं रखता। ये अजीब बात है। यानी क्या मुर्तद की अकल कुत्ते से भी गई गुजरी है? तो मुफ्ती साहब को शक है? मुफ्ती साहब यही शर्रुल बरिया है ना, यही शर्रुल बरिया है, यही शर्रुल बरिया है। बिल्कुल 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 सही कहा। इसमें दो तीन चीजें और हैं। अल्लाह ताला ने, इसने शुरू में एतराज किया कि भाई अगर अल्लाह ताला को सब पता है, अल अलीम है, तो फिर उसने इम्तिहान लेने की क्या जरूरत है, उसको तो पहले से ही पता है। भाई देखें, अगर अल्लाह ताला सिर्फ अल अलीम होता तो फिर उसको किसी भी चीज को पैदा करने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। बस वो अपना जो उसका इल्म था उसके मुताबिक जो है वो खुद ही अपना तसव्वुर करता रहता, जहन में प्रोसेस करता रहता इंफॉर्मेशन, और बात खत्म हो जाती। लेकिन खाली अल्लाह ताला अल अलीम तो नहीं है ना, वो अल अलीम भी है, वो अल खालिक भी है, वो अल कदीर भी है, वो अल रहमान भी है, वो अल आदिल भी है, वो अल रहीम भी है, वो अल जब्बार और अल कहार भी है। उसकी तमाम सिफतों का मुजाहिरा होना, उसकी तमाम सिफतों का इजहार होना वो जरूरी है। अगर खाली अल्लाह ताला अल अलीम होता और सिर्फ उसकी सिफत इल्म का इजहार होता तो किसी भी चीज की तख्लीक की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि वो अल खालिक भी है इसलिए तख्लीक हुई। वो चूंकि अल आदिल भी है, यानी वो इंसाफ कायम करने वाला भी है, तो इंसाफ कायम करने के लिए जरूरी है कि अच्छाई भी मौजूद हो और बुराई भी मौजूद हो, और अच्छाई के हक में और बुराई के खिलाफ फैसला दिया जाए, तभी इंसाफ मुमकिन है, उसके बगैर इंसाफ मुमकिन नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त। तो अगर हम ये कहें कि नहीं नहीं, अल्लाह ताला को सिर्फ अपनी एक सिफत के ऊपर के इजहार की जरूरत थी, सिर्फ सिफत इल्म का इजहार कर देता, मजीद किसी सिफत के इजहार की जरूरत नहीं थी, तो अल्लाह ताला बखील बन जाता। और बुखल ऐब है और अल्लाह ताला तमाम ऐब से पाक है, इसलिए अल्लाह की तमाम सिफात का इजहार जरूरी है। जब तमाम सिफात का इजहार जरूरी है और उन तमाम सिफात के अंदर खल्क भी है, तकवीन भी है, अदल भी है, इंसाफ भी है, वगैरह वगैरह, तो इस दुनिया के अंदर शर और खैर, अच्छाई और बुराई, इन दोनों का होना अजहद जरूरी है। लेकिन अच्छाई और बुराई को पैदा करना यह बुरा नहीं है। बुराई को इख्तियार करना बुरा है और अच्छाई को इख्तियार करना अच्छा है। क्या आपने कभी किसी बंदूक बनाने वाले से सवाल किया कि बंदूक क्यों बनाई? हमेशा सजा उसको दी जाती है कि जिसने बंदूक चलाई, बंदूक बनाने वाले को सजा नहीं दी जाती कि उसने बंदूक क्यों बनाई, क्योंकि उस बंदूक को अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बुरे लोगों की काम खिंचाई के लिए। जंग में अगर आप दुश्मन पर आपके ऊपर हमलावर है तो आपको बंदूक चाहिए, बंदूक चलाना उस वक्त आपके लिए जरूरी है, फर्ज है आपके ऊपर कि आप बंदूक चलाएं। तो क्या दुनिया में ऐसी कोई अदालत देखी है कि कातिल को पेश किया गया, उसने कहा भाई बंदूक ही ना बनी होती तो मैं कहां चला लेता, लिहाजा बंदूक चलाने वाले को पकड़ो और उसको गिरफ्तार करो? तो ये ऐसा ही है कि ये मिसाल दे रहा है रेपिस्ट की और उसका जिम्मेदार बना रहा है अल्लाह ताला को। तो ये ऐसा ही हुआ जैसा कि कातिल ये कहे कि बंदूक बनाने वाले को पकड़ो, मेरा कोई जुर्म नहीं है। तो ये बेसिक लॉजिक, बेसिक जो कॉमन सेंस है, बेसिक रैशनैलिटी जो एक बच्चे के लेवल पर, बल्कि मैंने कुत्ते की जो मिसाल दी, जानवर के लेवल की जो रैशनैलिटी है वो मुर्तद के अंदर नहीं होती है। बिल्कुल। यानी मुफ्ती साहब, हम समीर को पकड़ने लगे तो समीर कहे मुझे ना पकड़ो, मेरे वालिदैन को पकड़ो। जी